السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شہزاد خان، لیکچرار اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ ہمارا حدیث مبارکہ کا ٹاپک چل رہا ہے۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی حدیث مبارکہ کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلم کی تعریف کیا ہے؟ مسلم مطیع فرما بردار کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم کے معنی سلامتی والا کے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ہاتھ اور زبان سے محفوظیت پر بحث کرتے ہیں۔ ہاتھ طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ اس سے تمام کام سر انجام پاتے ہیں۔ اس سے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں اور تمام اچھائیوں کو سر انجام دینے کا فریضہ بھی یہی ادا کرتا ہے۔ ہاتھ سے چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، آبرو ریزی، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا جیسے یہ تمام بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، یہ ہاتھ سے قرار پاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان بھی اچھائی اور برائی کا بہت بڑا منبع ہے۔ اس سے بہت سی اچھائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آفات لسان میں سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، بدزبانی ہے، اشاعت فحش ہے، ایذا رسانی ہے، یہ تمام جرائم زبان سے سر انجام پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے خطرہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان پکڑ کر فرمایا، اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، اور فرمایا کف ھذا لسانک، اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھا کرو۔ فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے زخم کبھی ملا نہیں کرتے۔ تلوار اور نیزوں کے زخم تو مل جایا کرتے ہیں، لیکن جو زخم زبان کیا کرتی ہے وہ نہیں ملا کرتے ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں اہم معاشی اصول بیان کیا گیا ہے جس پر عمل کر کے انسان معاشی تنگ دستی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ صحیح خرچ کرنے پر ہی معاشی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے۔ خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 فضول خرچی، نمبر 2 کنجوسی، نمبر 3 کفایت شعاری۔ فضول خرچی، اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کی ممانعت فرمائی ہے، مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی بہت زیادہ سرمایہ کو ضائع کر دیتی ہے، جس سے معاشی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور اس طرح کنجوسی، خرچ کرنے کا دوسرا طریقہ پہلے طریقے سے الٹ ہے، یعنی بالکل خرچ کرتا ہی نہیں ہے۔ اس میں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اسے دولت کی ہوس بڑھ جاتی ہے، دولت کی ہوس پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ خرچ کرنے کا تیسرا طریقہ ہوتا ہے کفایت شعاری۔ اس کا مطلب ہے خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کی جائے نہ کنجوسی کی جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کیا جائے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہاتھ روک لیا جائے۔ اس سے انسان معاشی تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے، محتاج نہیں ہوتا، معاشی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال پر احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس یہاں تک، کل انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔